کے لیے ہوتا ہے نا. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پہلی 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا. کس سے ہوا؟ ابو لہب کے جو ہے بیٹوں سے. بعد میں طلاق دے دی اور وداعگی سے پہلے مسئلہ ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا ہے، ان کا نکاح جو ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ہو گیا. یہ انتقال کر گئی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی کا نکاح بھی ان سے کر دیا، ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا. مطلب ایک بیٹی کا انتقال ہوا، پھر ان کا دوسری بیٹی سے نکاح ہوا، اسی لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیٹی کا بھی انتقال ہوگا تو اللہ کے رسول نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر میری کوئی تیسری بیٹی ہوتی عثمان تو بھی تمہیں دے دیتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی تیسری بیٹی جو زینب رضی اللہ عنہا ہے، ٹھیک ہے، ان کا نکاح ابو العاص سے ہوا. پہلے تو یہ با ایمان نہیں تھے، اس کے بعد آپ جو ہے صلح حدیبیہ کے وقت ایمان لا گئے تو ابو العاص رضی اللہ عنہ سے یہ ہوا 3. ان تینوں نکاح میں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، کچھ بھی نہیں نظر آئیں گا آپ. اگر یہ سنت ہوتا تو تینوں چاروں کے لیے ہونا چاہیے تھا. اب جو ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح علی رضی اللہ عنہ سے ہوا. خدا تیرے جھوٹ پر لعنت کرے، بیٹیاں 4 بتاتے ہو، جہیز صرف فاطمہ کا بتاتے ہو. اگلی بات مولوی صاحبان کا اگلا جھوٹ سماعت فرمائیں. شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. مجھے پاک علی کی عزت کی قسم ہم اسے شیعہ نہیں مانتے. جس کا ایمان عقیدہ بولے مولوی کو پتہ چلے ہم صحابہ کو مانتے ہیں. صحابہ کے قدموں کی خاک، ہم امتیوں کی آنکھوں کا سرما. سید کی ہو نہیں سکتا کیونکہ صحابی ہوتا ہی وہی ہے جو سید کا غلام ہو. صحابہ کرام کے لیے پیغمبر اعظم کے ارشادات ہمیں پتہ ہے، ان کی عظمت کا ہمیں پتہ ہے. کبھی ابر ہلالی ہے، رنگ بلالی ہے، کبھی ایمان کے درجہ سلمان پر ہے. اور صحابہ کرام کی عظمت یہ ہے، عرش پر ہو تو ستارے، زمین پر ہو تو ہدایت کے مینارے، قرآن کے ساتھ ہو تو قرآن کے پارے، اور محمد کو اکیلا نہ چھوڑے تو سارے کے سارے ہمارے. میں آخری فکرہ کہہ رہا ہوں، فیصلہ چاہیے آخری آدمی تک جو ابھی پنڈال میں آ رہا ہے یا جو بیٹھا ہوا ہے. جس جس مقام پر جہاں جہاں پر کوئی ولایت علی کی مستی میں سرشار ہے، کائنات سن لے. نہ ہم جھوٹوں کو مانتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ جھوٹ ہمارا شیوا ہے. ہم جھوٹوں پر لعنت بھیجتے ہیں. یہ مولوی کا جھوٹ ہے، بیٹھے بیٹھے گفتگو میں کہہ دیتا ہے اللہ جھوٹ نہ بلوائے. یہ بھی مولوی کا جھوٹ ہے، ورنہ اللہ کبھی جھوٹ نہیں بلواتا ہے. ہم جھوٹے مذہب پر لعنت بھیجتے ہیں. اگر دنیا ہمارے بارے میں یہ غلط فہمی رکھتی ہے تو میں اس مرکزی اجتماع میں امیر المومنین کے چاہنے والے شیعان حیدر کرار کی طرف سے اس نمائندہ اجتماع میں اعلان کر کے علماء و ذاکرین کی موجودگی میں منبر پر قسم جناب پروردگار کھا کر امیر المومنین کی عزت کی قسم، محمد کی نبوت کی قسم، حسن کی سخاوت کی قسم، حسین کی شہادت کی قسم، ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو صحابہ کو برا کہے اس پر بھی لعنت، جو برے کو صحابی کہے اس پر بھی لعنت.